لا الہ الا اللہ کی حقیقت، یہ تو صرف لفظوں کا مطلب تھا، اب اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ انسان کی پرانی سے پرانی تاریخ کے حالات اور پرانی سے پرانی قوموں کی نشانیوں کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان نے ہر زمانے میں کسی نہ کسی کو خدا مانا ہے اور کسی نہ کسی کی عبادت ضرور کی ہے۔ ابھی دنیا میں جتنی قومیں ہیں، چاہے وہ بالکل جنگلی ہی کیوں نہ ہوں، ان سب میں یہ بات موجود ہے کہ وہ کسی کو خدا مانتی ہیں اور اس کی عبادت کرتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی فطرت میں خدا کا خیال بیٹھا ہوا ہے، اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو اسے مجبور کرتی ہے کہ کسی کو خدا مانے اور اس کی عبادت کرے۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے؟ آپ خود اپنی ہستی پر اور تمام انسانوں کے حالات پر نظر ڈال کر اس سوال کا جواب معلوم کر سکتے ہیں۔ انسان اصل میں بندہ اور غلام ہی پیدا ہوا ہے اور فطری طور پر محتاج ہے، کمزور ہے اور فقیر ہے۔ انگنت چیزیں اس کی ہستی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہیں، مگر ان پر اسے پورا اختیار نہیں ہے۔ آپ سے آپ اس کو حاصل بھی نہیں ہوتی اور اسے چھین بھی جاتی ہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اس کے فائدے کے لیے ہیں، وہ ان کو حاصل کرنا چاہتا ہے، مگر کبھی وہ اس کو مل جاتی ہیں اور کبھی نہیں بھی ملتی، کیونکہ ان کو حاصل کرنا پوری طریقے سے اس کے بس میں نہیں ہے۔ اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اس کو نقصان پہنچاتی ہیں، اس کی عمر بھر کی محنت کو آن کی آن میں برباد کر دیتی ہیں، اس کی آرزوؤں کو مٹی میں ملا دیتی ہیں، اس کو بیماری اور تباہی میں ڈال دیتی ہیں۔ وہ ان سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے، کبھی چھٹکارا مل بھی جاتا ہے اور کبھی نہیں بھی ملتا۔ اس سے وہ سمجھ لیتا ہے کہ ان کا آنا اور نہ آنا اور اس سے چھٹکارا ملنا یا نہ ملنا اس کے بس کے باہر ہے۔ اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی شان و شوکت اور بڑائی کو دیکھ کر وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے۔ پہاڑوں کو دیکھتا ہے، دریاؤں سمندروں کو دیکھتا ہے، بڑے بڑے بھیانک جانوروں کو دیکھتا ہے، ہواؤں کے طوفان اور پانی کے سیلاب اور زمین کے زلزلے کو دیکھتا ہے، بادلوں کی گرج اور گھٹاؤں کی سیاہی اور بجلی کی کڑک چمک اور موسلا دھار بارش کے منظر اس کے سامنے آتے ہیں۔ سورج، چاند اور تارے اس کو گردش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ یہ سب چیزیں کتنی بڑی ہیں، کتنی طاقتور، کتنی شاندار ہیں، اور ان کے مقابلے میں وہ خود کتنا کمزور، چھوٹا اور کمتر ہے۔ یہ طرح طرح کے نظارے اور خود اپنی مجبوریوں اور بے بسی کو دیکھ کر اس کے دل میں اپنے آپ بندگی، غلامی، محتاجی اور کمزوری کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، اور اس احساس کے ساتھ ہی آپ سے آپ خدا کا تصور بھی پیدا ہوتا ہے۔ وہ ان ہاتھوں کا خیال کرتا ہے جو اتنی بڑی طاقتوں کے مالک ہیں۔ ان کی بڑائی کا احساس اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ ان کی عبادت میں سر جھکا دیں۔ ان کی طاقت کا احساس اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ اس کے آگے اپنی لاچاری اور بے بسی پیش کریں۔ ان کی فائدہ پہنچانے والی طاقتوں کا احساس اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ اس کے آگے ضرورت پوری کرانے اور دکھ دور کرانے کے لیے ہاتھ پھیلائے۔ ان کی نقصان پہنچانے والی طاقتوں کا احساس اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ ان سے ڈرے اور ان کے غضب اور غصے سے بچے۔ جہالت اور نادانی کے سب سے نچلے درجے میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو چیزیں اس کو شان اور طاقت والی نظر آتی ہیں یا کسی طرح فائدہ یا نقصان پہنچاتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، یہی سب خدا ہیں۔ اس لیے وہ جانوروں اور ندیوں اور پہاڑوں کو پوجتا ہے، زمین کو پوجتا ہے، آگ اور بارش اور ہوا، چاند اور سورج کی عبادت کرنے لگتا ہے۔ یہ جہالت جب ذرا کم ہوتی ہے اور کچھ اطمینان کی روشنی آتی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں تو خود اسی کی طرح محتاج اور کمزور ہیں۔ بڑے سے بڑا جانور بھی ایک چھوٹے سے چھوٹے مچھر کی طرح مرتا ہے، بڑی بڑی ندیاں سوکھ جاتی ہیں، چڑھتی ہیں، اترتی رہتی ہیں، پہاڑوں کو خود انسان توڑتا پھوڑتا ہے، زمین کا پھلنا پھولنا خود زمین کے اپنے بس میں نہیں ہے، جب پانی اس کا ساتھ نہیں دیتا وہ سوکھ جاتی ہے، پانی بھی بے بس ہے اور اس کا برسنا ہوا کا محتاج ہے، ہوا بھی اپنے بس میں نہیں ہے، اور پھر اس کا فائدہ مند یا نقصان دہ ہونا دوسرے سبب کے تحت ہے۔ چاند اور سورج اور تارے بھی کسی قانون کے پابند ہیں، وہ اس قانون کی چھوٹی سی خلاف ورزی بھی نہیں کر سکتے۔ اب اس کا دھیان چھپی ہوئی پر اسرار یعنی غیب کی طاقتوں کی طرف جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ ان ظاہری چیزوں کے پیچھے کچھ چھپی ہوئی طاقتیں ہیں جو ان کو چلا رہی ہیں اور سب کچھ انہی کے بس میں ہے۔ یہیں سے خداؤں اور دیوتاؤں کا عقیدہ پیدا ہوتا ہے۔ روشنی، ہوا، پانی، بیماری اور صحت اور اسی طرح دوسری چیزوں کے خدا الگ الگ مان لیے جاتے ہیں اور ان کی خیالی صورتیں بنا کر ان کی عبادت شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جب علم کی روشنی کچھ اور آتی ہے تو انسان دیکھتا ہے کہ دنیا کے انتظام میں ایک زبردست قانون اور ایک بڑے ضابطے کی پابندی پائی جاتی ہے۔ ہواؤں کی رفتار، بارش کا ہونا، تاروں کی گردش، فصلوں اور موسموں کی تبدیلی میں کیسی باقاعدگی ہے، کس طرح ان گنت طاقتیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں، کیسا زبردست قانون ہے کہ جو وقت جس کام کے لیے طے کر دیا گیا ٹھیک اسی وقت پر کائنات کی تمام ضروری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں۔
دنیا کے انتظام میں یہ ایکتا دیکھ کر مشرک انسان یہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ایک سب سے بڑا خدا بھی ہے جو ان تمام چھوٹے چھوٹے خداؤں پر حکومت کر رہا ہے، ورنہ اگر سب ایک دوسرے سے الگ اور بالکل آزاد ہوں تو دنیا کے سارے کا سارا کارخانہ درہم برہم ہو جائے۔ اس نے اس بڑے خدا کا نام اللہ، پرمیشور، خدائیں اور خدائیگاہ یعنی خداؤں کا خدا وغیرہ رکھ دیا، مگر عبادت میں اس کے ساتھ چھوٹے خداؤں کو بھی شریک رکھا۔ وہ سمجھتا ہے کہ خدائی بھی دنیا کی بادشاہی کے نمونے پر ہے۔ جس طرح دنیا میں ایک بادشاہ ہوتا ہے اور اس کے بہت سارے وزیر اور ناظم اور دوسرے بڑے عہدیدار ہوتے ہیں، اسی طرح کائنات میں بھی ایک بڑا خدا اور بہت سے چھوٹے چھوٹے خدا اس کے ماتحت ہوتے ہیں۔ جب تک چھوٹے خداؤں کو خوش نہ کیا جائے گا تب تک بڑے خدا تک پہنچ نہ ہو سکے گی۔ اس لیے ان کی عبادت بھی کرو، ان کے آگے بھی ہاتھ پھیلاؤ، ان کی ناراضگی سے بھی ڈرو، ان کو بڑے خدا تک پہنچنے کا ذریعہ بناؤ، نظر نیاز سے انہیں خوش رکھو۔ پھر جب علم میں اور ترقی ہوتی ہے تو خداؤں کی تعداد گھٹنے لگتی ہے۔ جتنے خیالی خدا جاہلوں اور نادانوں نے بنا رکھے ہیں، ان میں سے ایک ایک کے بارے میں غور کرنے سے انسان کو معلوم ہوتا چلا جاتا ہے کہ وہ خدا نہیں ہیں، ہماری ہی طرح کے بندے ہیں، بلکہ ہم سے بھی زیادہ بے بس ہیں۔ اس طرح وہ انہیں چھوڑتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ آخر میں صرف ایک خدا رہ جاتا ہے، مگر اس ایک کے بارے میں پھر بھی اس کے خیالات میں بہت کچھ جہالت باقی رہ جاتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ خدا ہماری طرح جسم رکھتا ہے، ہماری طرح ایک جگہ بیٹھا ہوا خدائی کر رہا ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ خدا بیوی بچے رکھتا ہے اور انسان کی طرح اس کے یہاں بھی اولاد کا سلسلہ چل رہا ہے۔ کوئی یہ گمان کرتا ہے کہ خدا انسان کی شکل میں زمین پر اترتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ خدا اس دنیا کے کارخانے کو چلا کر چپ چاپ بیٹھ گیا اور پھر کہیں آرام کر رہا ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ خدا کے یہاں بزرگوں اور روحوں کی سفارشیں لے جانا ضروری ہے اور ان کو ذریعہ بنایا جائے، بغیر اس کے کام نہیں چلتا۔ کوئی اپنے خیال میں خدا کی ایک شکل طے کر لیتا ہے اور عبادت کے لیے اس شکل کو سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہے۔ اسی طرح بہت سی غلط فہمیاں توحید کا عقیدہ رکھنے کے باوجود انسان کے دماغ میں باقی رہ جاتی ہیں، جن کی وجہ سے وہ شرک یا کفر میں گر جاتا ہے، اور یہ سب جہالت اور نادانی کا نتیجہ ہے۔ سب سے اوپر لا الہ الا اللہ کا درجہ ہے۔ یہ وہ علم ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں اپنے نبیوں کے ذریعے سے انسان کے پاس بھیجا ہے۔ یہی علم سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو دے کر زمین پر بھیجا گیا۔ یہی علم ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تمام دوسرے پیغمبروں کو دیا گیا تھا۔ پھر اسی علم کو لے کر سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ خالص علم ہے، اس میں جہالت کی تھوڑی بھی ملاوٹ نہیں ہے۔ ابھی ہم نے شرک اور بت پرستی اور کفر کی جتنی بھی صورتیں بتائی ہیں، ان سب میں انسان اسی وجہ سے پڑا کیونکہ اس نے پیغمبروں کی تعلیم سے منہ موڑ کر خود اپنی سمجھ اور اپنی عقل پر بھروسہ کیا۔ تو آئیے اب ہم آپ کو بتائیں کہ اس چھوٹے سے جملے میں کتنی بڑی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلی چیز خدائی کا تصور۔ اتنی لمبی چوڑی کائنات جس کے پھیلائے کو سوچ کر ہمارا دماغ تھک جاتا ہے، جو نامعلوم زمانے سے چلی آ رہی ہے، جس میں بے حساب مخلوق پیدا ہوئی اور پیدا ہوتی چلی آ رہی ہے، جن میں ایسے ایسے حیرتناک کرشمے اور چمتکار ہو رہے ہیں جن کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس کائنات کی خدائی صرف وہی کر رہا ہے جس کی کوئی حد نہ ہو، ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے، کسی کا محتاج نہ ہو، بے نیاز ہو، ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہو، عقل مند اور حکمت والا ہو، اور ہر چیز کا علم رکھتا ہو اور کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہ ہو، سب پر غالب ہو، کوئی اس کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والا نہ ہو، بے حساب طاقتوں کا مالک ہو، کائنات کی ساری چیزوں کو اس سے زندگی اور رزق کا سامان ملتا ہو، ہر طرح کے عیب اور ہر طرح کی کمزوری سے پاک ہو اور اس کے کاموں میں کوئی دخل نہ دے سکے۔ نمبر 2، خدائی کی یہ تمام صفاتیں ایک ہی ہستی میں اکٹھا ہونا ضروری ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ دو ہستیاں یہ صفات برابر رکھتی ہوں، کیونکہ سب پر غالب اور سب پر حاکم تو ایک ہی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ صفتیں بہت سے خداؤں میں بڑھ جائیں، کیونکہ اگر حاکم ایک ہو اور جانکاری دوسرے کو ہو اور روزی دینے والا تیسرا ہو، ایک خدا دوسرے کا محتاج ہوگا، اور اگر ایک نے دوسرے کا ساتھ نہ دیا تو ساری کائنات ایک دم ختم ہو جائے گی۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ان صفتوں کا ایک سے دوسرے میں تبادلہ ہو جائے، کہ کبھی ایک خدا میں پائی جائیں اور کبھی دوسرے خدا میں، کیونکہ جو خدا خود زندہ رہنے کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ ساری کائنات کو زندگی نہیں دے سکتا، اور جو خدا خود اپنی خدائی کی حفاظت نہ کر سکتا وہ اتنی بڑی کائنات پر حکومت نہیں کر سکتا۔ اس طرح آپ کو علم کی جتنی زیادہ روشنی ملے گی اتنی ہی زیادہ آپ کو یقین ہوتا چلا جائے گا کہ خدائی کی تمام صفتیں صرف اور صرف ایک ہستی میں ہونا ضروری ہیں۔ نمبر 3، خدائی کے اس پورے اور صحیح تصور کو دھیان میں رکھیے، پھر ساری کائنات پر نظر ڈالیے۔
جتنی چیزیں آپ دیکھتے ہیں یا کسی ذریعے سے محسوس کرتے ہیں اور جتنی چیزوں تک آپ کے علم کی پہنچ ہے، ان چیزوں میں سے ایک میں بھی یہ صفتیں موجود نہیں ہیں۔ دنیا کی تمام چیزیں محتاج ہیں، غلام ہیں، بنتی اور بگڑتی ہیں، مرتی اور پیدا ہوتی ہیں، کوئی ایک سی حالت میں نہیں رہتا۔ کسی کو اپنے اختیار سے کچھ کرنے کی طاقت نہیں، سب سے بڑے قانون سے بال برابر ہٹنے کا اختیار نہیں۔ ان کے حالات خود گواہی دیتے ہیں کہ ان میں سے کوئی خدا نہیں ہے۔ کسی میں خدا کی تھوڑی سی جھلک بھی نہیں پائی جاتی، کسی کا خدائی میں ذرہ برابر بھی دخل نہیں ہے۔ یہی مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا۔ نمبر 4، کائنات کی ساری چیزوں سے خدائی چھین لینے کے بعد آپ کو اقرار کرنا پڑتا ہے کہ ایک اور ہستی ہے جو سب سے اونچی ہے، صرف وہی تمام خدائی صفتیں رکھتی ہے اور اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ یہی مطلب ہے الا اللہ کا۔ یہ سب سے بڑا علم ہے۔ آپ جتنی تحقیق اور تلاش کریں گے آپ کو یہی معلوم ہوگا کہ یہ علم کی شروعات بھی ہے اور یہ علم کی آخری حد بھی۔ فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس، بائیولوجی وغیرہ کائنات کی حقیقتوں کی کھوج لانے والے جتنے علم ہیں ان میں سے چاہے کوئی علم بھی آپ لے لیجئے، اس کی ریسرچ میں آپ جتنے بھی بڑھتے جائیں گے لا الہ الا اللہ کی سچائی آپ پر اور زیادہ کھلتی جائے گی اور اس پر آپ کا یقین اور زیادہ بڑھتا جائے گا۔ آپ کو سائنسی ریسرچ کے میدان میں ہر قدم پر محسوس ہوگا کہ اس سب سے بڑی سچائی سے انکار کرنے کے بعد کائنات کی ہر چیز بے مطلب ہو جاتی ہے۔